جو بینک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے یہ ویزا کے لیے کتنا ضروری ہوتی ہے؟ اگر آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں تو آپ کس طرح بینک سٹیٹمنٹ کو بنا سکتے ہیں؟ جو ایشین کنٹریز ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں صرف 5 لاکھ روپیہ ہو، آپ اپنی سٹیٹمنٹ دے دیں، وہ بے شک ایک دن میں آیا ہے یا پیچھے 4 مہینے میں آیا، لیکن جو اگر بڑی کنٹریز ہیں دے نیڈ یور ہسٹری کہ آپ کے پاس کتنی سیونگز ہیں، آپ کے پاس پیسے جو آئے ہیں وہ کیسے آئے ہیں۔ 2 لاکھ روپے لے لے اور 50 لاکھ روپے میرے اکاؤنٹ میں رکھ دے، میں ویزا اپلائی کروں گا، بعد میں وڈرا کر لے۔ مارکیٹ میں یہ چیزیں چل رہی ہیں، یہ کتنی فائدہ مند ہے؟ کیا یہ کرنی چاہیے؟ جو بھی آپ کے فیک ڈاکومنٹس، فکیشیٹ ڈاکومنٹس جو آپ لگاتے ہیں اس کے اوپر ایکشن ہوگا، لیگلی ایکشن ہوگا اور آپ لوگ ٹربل میں آئیں گے۔ بینک سٹیٹمنٹ نہ ہونے کے باوجود وہ فلائی کر سکیں، یا جو لوگ نہیں پیسے رکھتے وہ کیا کریں؟ آپ اپنے ریلیٹیوز میں دیکھیں ٹھیک ہے کہ کون ویل آف ہے، آپ اسے ریکویسٹ کریں کہ سر آپ مجھے اپنی سٹیٹمنٹ ایک ایفیڈیوٹ آف سپورٹ کا لیٹر مجھے دے دیں کہ جس کو میں پریزنٹ کر سکوں کہ یہ میرے انکل ہیں، یہ مجھے اسپانسر کر رہے ہیں ویزے کے لیے، اور وہ اپنی سٹیٹمنٹ دیں گے اور ایک ایفیڈیوٹ دے دیں گے۔ وہ ورکیبل ہے، وہ کام کر سکتا ہے، اس کے اوپر ورک آؤٹ کریں ایز کمپیئر ٹو کہ آپ مارکیٹ سے کسی کو 20,000 25,000 2 لاکھ روپیہ دے کے بینک سٹیٹمنٹ۔ کوئی بھی ویزا ہے، کوئی بھی ڈاکومنٹیشن ہے، وہ ہم اس سیریز کے اندر آپ کو گائیڈ کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نبیل رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں آر پی پروڈکشنز۔ ناظرین آج میرے ساتھ پھر خرم اورنگزیب صاحب موجود ہیں، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے اور امپورٹنٹ ہے کہ جو بینک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے یہ ویزا کے لیے کتنا ضروری ہوتی ہے۔ کیا آپ بینک سٹیٹمنٹ جو خریدنے کا کانسیپٹ ہے مارکیٹ میں، کیا آپ بینک سٹیٹمنٹ خرید کر تو ویزا اپلائی کریں تو ویزا لگ جائے گا، اور اگر آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں تو آپ کس طرح بینک سٹیٹمنٹ کو بنا سکتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں میں آج کے ٹاپک میں ڈسکس کروں گا۔ بڑا شکریہ آپ کا خرم صاحب، تھینک یو سو مچ۔ اچھا یہ بتائیے گا مجھے، سب سے جو پہلا سوال ہے وہ میرا بڑا ہی معصومانہ اور سادہ سوال ہے کہ بینک سٹیٹمنٹ کسی بھی ملک کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے کتنا ضروری ہے؟ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ بینک سٹیٹمنٹ کسی بھی ویزا کے لیے ہر ملک کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ ملک جو ہیں جو آپ کو ای ویزا دیتے ہیں وہ کوئی ریکوائرمنٹ کرتا ہے بینک سٹیٹمنٹ کی، کوئی بینک سٹیٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ڈالتے۔ ٹھیک ہے، صرف جو ہے آپ کو نیسیسری انفارمیشنز پٹ اپ کرنی پڑتی ہے، اپنے پلانس دینے پڑتے ہیں اور آپ ویزا اپلائی کر لیتے ہیں۔ تو باقی جو ریمیننگ ویزاز ہیں جو آپ ایمبیسی میں اپلائی کرتے ہیں ان کے لیے بینک سٹیٹمنٹ کا ہونا ضروری ہے۔ دے وانٹ ٹو سی کہ آپ کی فائنینشیل کتنے آپ اسٹرانگ ہیں اس میٹر میں کہ جس ملک کا آپ ویزا اپلائی کر رہے ہیں یا جس ملک میں آپ وزٹ کے لیے جانا چاہ رہے ہیں اس ملک کے ایکسپینسز کو آپ افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ مطلب بنیادی طور پہ میں پوچھنا یہ جا رہا تھا کہ جو لائک یو کے ہے، یو ایس اے ہے، کینیڈا ہے، خاص طور پہ بچے اسٹڈیز کے لیے جاتے ہیں تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، بہت سارے ایجنٹ آپ کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے بارے میں پرٹیکولرلی بتائیے گا کہ ان کے لیے تو یہ بینک سٹیٹمنٹ ان کے لیے ریکوائرمنٹ ہے، بالکل ہے۔ کوئی ایسا ملک نہیں کہتا ہے کہ جی ہمیں آپ کے فائنینشیل جو ہے اسٹیٹمنٹس نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، بینک سٹیٹمنٹ ریکوائرڈ ہے اور ہر ویزے کے لیے ریکوائرڈ ہے، اور یہ نیسیسری ایک پارٹ ہے اس ویزے کی ڈاکومنٹیشن کا۔ ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے۔ اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ رومرز کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے فلاں بندے سے رابطہ کیا، آج کل آپ کو پتہ انٹرنیٹ سے لوگ نمبرز لیتے ہیں، انہیں ہم نے کہا کہ جی ہمارے پاس بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کا بینک سٹیٹمنٹ کے بغیر ہی ویزا لگوا دیں گے، اور خاص طور پہ یہ یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، یورپ کی میں بات کر رہا ہوں اور اسٹڈی ویزا کی بات کر رہا ہوں، تو اس کے بارے میں بتائیں۔ اسٹڈی ویزا کے لیے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس میں آپشنز ہی آتی ہے کہ دے کین ارینج اے اسپانسرشپ۔ ٹھیک ہے، فار ایگزامپل کہ آپ کی اپنی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، اسٹوڈنٹ جو ہے چونکہ اسٹوڈنٹ ہے ٹھیک ہے، اس لیے وہ ویزا اپلائی کرنے کے لیے اس کو کوئی اسپانسرشپ چاہیے۔ ٹھیک ہے، لائک اس کے فادر کی اسٹیٹمنٹ ہے تو وہ لگ جائے گی، اس کے اندر بھائی کی ہے، کوئی انکل ہے، کوئی آنٹی ہے جو کہ ویل ہیں، اپنا اسٹرانگ ہیں اس قدر، اور ان کے پاس کوئی کلوزنگ بیلنس کے اندر 3 سے 4 ملین ہے، تو وہ اپنی اسپانسرشپ لیٹر لگا کر اس کو فلفل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پاسبلٹیز ہیں، لیکن وداؤٹ بینک سٹیٹمنٹ پاسبلٹیز نہیں ہیں۔ اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک اور چیز بڑی مارکیٹ میں آج کل انہیں ہے، میں نے آپ کو آف دی ریکارڈ بتا رہا تھا کہ ہر ہفتے مجھے کوئی نہ کوئی بندہ فون کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جی مجھے پیسے لے لے، 2 لاکھ روپے لے لے اور 50 لاکھ روپے میرے اکاؤنٹ میں رکھ دے، میں ویزا اپلائی کروں گا، بعد میں وڈرا کر لے۔ تو یہ جو مارکیٹ میں یہ چیزیں چل رہی ہیں یہ کتنی فائدہ مند ہیں؟ کیا یہ کرنی چاہیے؟
اور کیا ایسا ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے بھی ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے؟ موسٹلی ریزن بھی یہی ہوتی ہے ویزا ریجیکشن کی، جو آپ کی اپنی اسٹیٹمنٹ یا آپ کے کوئی بلڈ ریلیشن کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور یہ کانسیپٹ شو کرنا کہ آپ مجھ سے 2 لاکھ روپیہ لے لیں، میرے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ روپیہ رکھ دیں، تو وہ ون ٹرانزیکشن بھی آبجیکشنیبل ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا، اس کا سورس دیں، اس کے پیچھے لیڈ دیں کہ یہ کس سورس سے آپ کے پاس اکاؤنٹ میں پیسے آئے. اور ایک ٹرانزیکشن کے اندر 50 لاکھ روپیہ رکھ دینا، دیٹ از ناٹ انف. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ کو پوری ایک ایکسرسائز ہے. اگر آپ کوئی ویزا بھی اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، لائک فار ایگزامپل ہم چھوٹے کنٹریز کی بات کر لیتے ہیں اگر، تو تھائی لینڈ ہے، ملیشیا ہے، سنگاپور ہے، کمبوڈیا ہے، ویتنام ہے، یہ جو ایشین کنٹریز ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں صرف 5 لاکھ روپیہ ہو، آپ اپنی اسٹیٹمنٹ دے دیں، وہ بے شک ایک دن میں آیا ہے یا پیچھے 4 مہینے میں آیا وہ آپ کے پاس، اٹ کین ورک. لیکن جو اگر بڑی کنٹریز ہیں لائک یو ایس اے ہے، کینیڈا ہے، یو کے ہے، نیوزی لینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، دے نیڈ یور ہسٹری کہ آپ کے پاس کتنی سیونگز ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے پاس پیسے جو آئے ہیں وہ کیسے آئے ہیں، 3 مہینے کے اندر آپ نے سیونگ کتنی کی، آپ کی انکم کتنی ہے، تو وہ ساری چیزیں وہ لوگ دیکھتے ہیں. اس دیکھنے کے بعد ہی وہ اسٹیٹمنٹ جو نا ورکیبل ہوتی ہے، ادروائز نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بینک اسٹیٹمنٹ خریدی جاتی ہے تو یہ مناسب نہیں ہے اس سے آپ کا. اچھا، میں نے یہ بھی سر اکثر دیکھا ہے کہ ایسے کیسز بھی سامنے آئے ہیں کہ آپ نے بینک اسٹیٹمنٹ خریدی، کسی نے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھے اور ویزا لگ گیا، مطلب اسی بنیاد پہ ویزا بھی لگ گیا، لیکن فلائی کرنے سے پہلے ہی وہ پیسے باہر نکال لیے گئے تو ویزا ریجیکشن ہو گئی. ایسا نہیں ہوتا. اچھا. ایسا کبھی بھی پاسبل نہیں ہے کہ اگر ویزا لگ جائے اور آپ پیسے نکال لیں اور پھر ویزا ریجیکٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اس میں یہ کیونکہ ایمبیسی کا کنسرن صرف ویزا دینے تک ہے. ٹھیک ہے. ویزا دینے کے بعد ایمبیسی بہت کم ایسے چانسز ہوتے ہیں، 1% یا 0.5% چانسز ہو سکتے ہیں کہ ایمبیسی کو کوئی اور آبجیکٹ نظر آیا ہو، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے کرمنل کسی ایکٹیویٹی میں ہے یا ہماری اسٹیٹ کے لیے جو ہے یہ نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اس صورتحال کے اندر میں بھی پاسبل کہ دے ول ریجیکٹ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے یہ بھی ڈسکس کر لیا کہ ویزا کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے، خاص طور پر اگر آپ فرسٹ ورلڈ میں جانا چاہ رہے ہیں. اچھا، سیکنڈ ہم نے یہ بھی ڈسکس کر لیا کہ جو مارکیٹ سے ہم بینک اسٹیٹمنٹ پرچیز کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ رجحان ہے، اچھا وہ بھی نامناسب ہے، وہ بھی آپ کے ریجیکشن کی وجہ بنتی ہے. آپ نہ ٹرائی کریں. ٹھیک ہے. اچھا، تیسرا اب مجھے یہ سوال کا جواب دیں کہ جن لوگوں کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ 5-6 ملین ان کے اکاؤنٹ میں ہوں اور وہ فلائی بھی کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے لیے کوئی ایسا الٹرنیٹ سورس، کوئی وے، کوئی راستہ کہ بینک اسٹیٹمنٹ نہ ہونے کے باوجود وہ فلائی کر سکیں، یا جو لوگ نہیں پیسے رکھتے وہ کیا کریں؟ یہ بات میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے اسی سلسلے میں کہ آپ اپنے ریلیٹیوز میں دیکھیں. ٹھیک ہے. کہ کون ویل آف ہے، آپ اس سے ریکویسٹ کریں کہ سر آپ مجھے اپنی اسٹیٹمنٹ اور ایک ایفیڈیوٹ آف سپورٹ کا لیٹر مجھے دے دیں کہ جس کو میں پریزنٹ کر سکوں کہ یہ میرے انکل ہیں، یہ مجھے اسپانسر کر رہے ہیں ویزے کے لیے، اور وہ اپنی اسٹیٹمنٹ دیں گے اور ایک ایفیڈیوٹ دے دیں گے. وہ ورکیبل ہے، وہ کام کر سکتا ہے. اس کے اوپر ورک آؤٹ کریں ایز کمپیئر ٹو کہ آپ مارکیٹ سے کسی کو 20,000 25,000 2 لاکھ روپیہ دے کے بینک اسٹیٹمنٹ لیں. بالکل ٹھیک ہے. مطلب اس کے علاوہ اور کوئی چانس نہیں ہے؟ نو چانس. اچھا، میں آپ کو اپنا ایک ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ میں نے 2012 میں آسٹریلیا کے لیے اسٹڈی ویزا اپلائی کیا. اچھا، اس وقت تک ہماری ریکوائرمنٹ تھی کہ تقریباً 6 ملین آپ کے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے، وہ اسٹڈیز کے حساب سے سارا. اب ہمارے پاس پیسے نہیں تھے تو ہم نے اس دور میں 3 لاکھ روپے دے کر کسی کو، تو اس نے 60,000 70,000 روپے میرے اکاؤنٹ میں نہیں رکھوائے، نہ میرے ابا جی کے اکاؤنٹ میں رکھوائے. اس نے میرا اکاؤنٹ اپنی مرضی کے بینک میں کھلوایا. اوکے، ٹھیک ہے، اپنی مرضی کے بینک میں کھلوایا اور میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ مجھے اے ٹی ایم ملا، نہ مجھے کارڈ ملا، صرف میرا اکاؤنٹ کھل گیا. ٹھیک ہے. اور اس نے کہا جی پیسے رکھ دیں، اور وہ اس نے ایک لیٹر نکلوا کے دے دیا. میں نے ویزا اپلائی کیا، ویزا میرا ریجیکٹ ہو گیا. اس وقت مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن آج مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ سب کچھ ہے ہی فیک تھا. تو اس میں یہ جو بینکس کی انوالومنٹ ہے، آپ سمجھ دیں کہ یہ بھی ایک اسکیمنگ ہوتی ہے کہ آپ کو جھوٹا لیٹر بنا کے دے دیا جاتا ہے بینکس والوں کے ساتھ ملی بھگت کر کے. کچھ طرح کا سین نہیں، ایسا لیٹر نہیں بن سکتا. بینک کبھی بھی اپنے اوپر رسک نہیں لیتا. مے بی پاسبل دے اوپن دا اکاؤنٹ
اور اکاؤنٹ میں پیسے رکھوائے گئے. ٹھیک ہے. میں نے ابھی آپ سے یہی بات ذکر کیا کہ جو ایک دم ٹرانزیکشن آپ کی 5 ملین کی 6 ملین کی آپ کی ایک ٹرانزیکشن آتی ہے, دے آر آسکنگ اباؤٹ کہ بیک گراؤنڈ میں یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ڈیفینیٹلی آپ نے وہ بھی سورس پرووائڈ نہیں کیا ہوگا اسی طرح کہ جی میرے پاس یہ 50 لاکھ روپیہ کہاں سے آیا. اسی طرح تو وہ ویزا جو نا ریجیکٹ ہوتا ہے. اصل میں ایمبیسی کو جب بھی ڈاکومنٹ سبمٹ کرتے ہیں تو ایمبیسی کے پاس ایک تھرڈ پارٹی ویریفیکیشن ٹیم ہوتی ہے جو کہ اس چیز کو ویریفائی کرتی ہے, اور وہ آپ کی لوکل ٹیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دے ول کانٹیکٹ ان دا بینک, بینک میں کانٹیکٹ کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ اکاؤنٹ نمبر ایگزسٹ کرتا ہے, جی کرتا ہے, اس ڈیٹ کے اوپر اتنی اماؤنٹ ریفلیکٹ ہو رہی ہے. اگر تو وہ بینک اسٹیٹمنٹ فیک ہوگی تو ڈیفینیٹلی بینک والا نہیں کہے گا کہ جی یہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے اماؤنٹ جو ہے, وہ وہاں پہ آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا. اور ابھی میری ایڈوائز یہ ہے جو میرے سننے والے ہیں, دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں کو, کہ وہ اس قسم کے اقدام نہ اٹھائیں, کیونکہ اس کے اندر ڈائریکٹلی اس وقت ایجنسیز انوالو ہیں اور ایمبیسیز نے ایجنسیز کو انوالو کیا ہوا ہے. اور جو بھی آپ کے فیک ڈاکومنٹس, فیکٹیشیس ڈاکومنٹس جو آپ لگاتے ہیں اس کے اوپر ایکشن ہوگا, لیگلی ایکشن ہوگا اور آپ لوگ ٹربل میں آئیں گے. تو بیٹر یہ کہ آپ اپنے آپ کو بالکل سیکیور لے کر چلیں. کوئی بھی ویزا ہے, کوئی بھی ڈاکومنٹیشن ہے, وہ ہم اس سیریز کے اندر آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ لوگ اپنی بینک سٹیٹمنٹ کو کیسے بنا سکتے ہیں اور کیسے جو ہے وہ بینک سٹیٹمنٹ آپ کی ویزا کے لیے ورکیبل ہوگی. یہ ہم نیکسٹ ٹاپک میں وی ول ڈسکس بینک سٹیٹمنٹ کیسے بنائی جائے گی, اور اس کو آپ کو پراپرلی گائیڈ کریں گے کہ آپ لوگ اپنا ویزا بغیر کسی فیک ڈاکومنٹ کے کیسے اپلائی کر کے ویزا لے سکتے ہیں. یہ ہماری آنے والی اپ کمنگ سیریز کے اندر یہی ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں. اچھا مجھے سر آخر میں یہ بھی بتائیے گا کہ بہت سارے لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو کہ بینک سے لون وغیرہ لے لیتے ہیں, کوئی چیز رکھوا دی, کوئی زیور رکھوا دیا, کوئی اپنی رجسٹری رکھوا دی, بینک سے لون لیا اور اپنے اکاؤنٹ میں رکھ دیا. تو یہ فیزیبل ہے, یہ چل سکتا ہے اس طرح؟ اس میں پیمنٹ آپ کی اپنی آ جائے گی, لیکن وہ آپ والا ہے کہ لیکن اس کی رولنگ کرنی پڑے گی اکٹھے. یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ نے 40 لاکھ رکھوایا اور وہی اسٹیٹمنٹ نکلوا کے آپ نے ویزا اپلائی کر دی, یہ مناسب نہیں ہے. یہ ایک صورت میں پاسبل ہو سکتا ہے, فار ایگزامپل کہ جناب آپ نے اپنی کوئی زمین بیچی, ٹھیک ہے, وہ سورس ڈکلیئر کرنا ہے کہ یہ ہم نے یہ لینڈ سیل کی اور اس کی یہ سیل ڈیڈ ہے اور یہ اماؤنٹ آئی اور یہ اماؤنٹ ہم نے اپنے اکاؤنٹ میں رکھ دی فار دا پرپز آف ٹریول, اور ہم ٹریول کر سکتے ہیں. اٹ از لیگل, یو کین ڈو دس. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. چلیں, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. اب ہم نیکسٹ جو ٹاپک ہے اس میں پھر ڈسکس کریں گے کہ بینک اسٹیٹمنٹ کیسے بنائی جا سکتی ہے. بہت شکریہ آپ کا. آج کے ٹاپک میں ہم نے ڈسکس کیا, بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا کہ بینک اسٹیٹمنٹ کی کتنی امپورٹنس ہوتی ہے. تو آپ نے اگر کسی بھی بڑے ملک میں اپلائی کرنا ہے, لائک فرسٹ ورلڈ میں اپلائی کرنا ہے, تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اور وہ بینک اسٹیٹمنٹ اوریجنل ہونی چاہیے. اور اگر آپ مارکیٹ میں سے بینک اسٹیٹمنٹ کو پرچیز کرتے ہیں کچھ پیسے دے کر, کچھ لاکھ روپے دے کر, تو آپ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہیں ریجیکشن کی صورت میں. اور اب ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ لازمی سنیے گا, کیونکہ اس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ بینک اسٹیٹمنٹ بنائی کیسے جا سکتی ہے, اس کا طریقہ کیا, اور کون سا بینک اسٹیٹمنٹ کا ایسا سورس ہے جس کی بنیاد پر آپ کا ویزا ریجیکٹ نہیں ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.